السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 33 اقساط ہو چکی ہیں اور آج جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی 34ویں قسط سنیں گے اور پڑھیں گے بھی۔ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ تو چلیے پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور کوشش سے معاشرے کے بہت سے ممتاز لوگوں کی جماعت نے اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ عشرہ مبشرہ میں سے تقریباً 5 یا 6 افراد نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ ان خوش نصیب صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی۔ ان میں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابوبکر کی دعوت و تبلیغ پر ہی اسلام قبول کیا۔ ان افراد کی اسلام میں شمولیت کے بعد یکے بعد دیگرے مزید لوگ اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ لوگ اللہ کو رب اور الہ مان کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر اور قرآن پاک کو نور اور ہدایت مان کر ان پر ایمان لا کر مسلمان بنتے گئے۔ یعنی یہ لوگ زندگی تو گزار ہی رہے تھے لیکن انہیں ایک روشنی کا دروازہ نظر آیا تو اس میں داخل ہو کر انہوں نے اصل میں اپنی روح کو بھی زندہ کر دیا، کیونکہ روح کی زندگی ایمان سے ہی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ وقت جب ہم لوگ بھی بس زندگی گزار رہے تھے۔ ہم لوگوں کا حال ایسا ہی تھا کہ ہم آگ میں گرنے والے تھے اور اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ایسے کھینچ کر اس گھڑے سے دور کر لیا اور اس مالک نے احسان کی حد کر دی کہ ہمیں اپنے کلام سے جوڑ دیا۔ اور اب اس پیارے رب کا احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب ترین بندے کی داستان حیات پڑھنے کی سعادت نصیب فرما رہا ہے، جس کو پڑھنے سے ہمیں نہ جانے کیا کچھ حاصل ہو چکا ہے اور نہ جانے کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چلیے ہم اپنے سفر میں واپس چلتے ہیں۔ شروع کے 3 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کو ہی دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ یہ دعوت اعلانیہ نہیں تھی۔ تمام اسلام لانے والے ایک گھر میں جمع ہوتے جو حضرت ارقم بن ابی الارقم کا تھا۔ یہ صفا کے مقام پر تھا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام خفیہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی۔ ان تمام 40 لوگوں میں سے ایک شخص 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ کے برابر تھا۔ ان میں سے میں نام آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو ان کے شرف و مقام کا اندازہ ہو جائے، اور جب آپ ان کی خدمات آگے کی داستان میں بھی پڑھیں تو آپ کو ان کے ناموں سے ان کی یاد آ جائے۔ ان سابقین اور اولین میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے دوبارہ اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ یہ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ سن 3 ہجری میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حکم سے نکاح کیا، جو دراصل ان کی اسلامی خدمات کا اعزاز و اعتراف تھا۔ انہی سابقین میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جو مدینہ میں فوت ہونے والے پہلے مہاجر ہیں۔ سیدہ عبیدہ بن حارث، سیدنا سعید بن زید، حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں، جبکہ حضرت اسماء نے اس وقت اسلام قبول کیا جب وہ حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ شادی شدہ تھیں۔ عبداللہ بن مسعود بھی پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں 40واں نمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ان 2 میں سے ایک عمر کے ساتھ اسلام کی نصرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل تھے۔
اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبولیت سے نوازا۔ ان کے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلامی جماعت کو نمایاں طاقت مل گئی۔ آگے بڑھنے سے قبل ہم آپ کے سامنے ان دونوں شخصیات کے قبول اسلام کے واقعات نقل کرتے ہیں تاکہ ہماری طبیعتوں میں خوشی اور احساسات میں جوش پیدا ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ ایک دن ابو جہل صفا کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، یعنی کہ تکلیف پہنچائی۔ قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اجمالی خبر مل چکی تھی، لیکن چونکہ دعوت کا کام ابھی اعلانیہ شروع نہیں ہوا تھا تو وہ بھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دے رہے تھے اور اسے ایک عام واقعہ سمجھ رہے تھے۔ وہ اس سے ابھی خوفزدہ نہیں تھے، تو ابو جہل کو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا علم تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں عیب جوئی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر کو یعنی دعوت و تبلیغ کو ذلت امیز لہجے میں بیان کیا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اللہ کے بندے نے جب کوئی جواب نہ دیا تو مطلب اس نے یقین کیا کہ میرا رب ہے، وہ مجھے کافی ہے۔ تو پھر رب نے اپنے بندے کی کیسے مدد کی، ہم اس واقعے میں یہ بھی جان رہے ہیں الحمدللہ۔ آگے پڑھیے۔ عبداللہ بن جدان کی لونڈی اپنے گھر میں ابو جہل کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکار سے واپسی پر جب وہاں سے گزر ہوا تو ابھی انہوں نے اپنی کمان کو کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ تو اس عورت نے آپ سے کہا، ابو ہمارا، کاش تم وہ بدسلوکی دیکھتے جس کا مظاہرہ ابھی ابو الحکم بن ہشام نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ وہ یہاں بیٹھ رہے تھے کہ ابو جہل نے انہیں ایذا پہنچائی، گالیاں دی اور نہایت ناروا سلوک کیا ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی رہے ہیں۔ یہ سن کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور وہاں سے جلدی نکل پڑے۔ انہوں نے کسی کو نہ دیکھا، حتیٰ کہ ابو جہل کے پاس آ گئے جو مسجد حرام میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کو ایک گہرا زخم لگا دیا اور کہا، تو نے میرے بھتیجے کو گالی دی ہے؟ میں بھی اسی کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر کچھ کرنے کی ہمت ہے تو میرے ساتھ کرو۔ بنو مخزوم کے چند آدمی اٹھے تاکہ ابو جہل کی مدد کریں، مگر ابو جہل نے کہا، ابو ہمارا کو کچھ نہ کہو، غلطی میری ہی ہے، میں نے ہی اس کے بھتیجے کو کبھی گالیاں دی ہیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ ایمان لائے اور وہ ایک بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ دیکھیے آپ نے رب کے بندے کے لیے مدد، ایک ایسی مدد جس نے پوری جماعت طاقت دے دی، اور قریش کو معلوم ہو گیا کہ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی ہے اور وہ ان کو ضرور بچائیں گے، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کا ایک مضبوط نوجوان سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے، جو بندے صرف اسی پر ایمان رکھیں اور صرف اسی کی فرما برداری کریں، اور خاص طور پر ان کی جو اس کے دین کے لیے کام کریں۔ اس کی مثال آپ نے ابھی دیکھ بھی لی۔ بس صبر کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے، صبر ہر انعام کی کنجی ہے۔ جاری ہے۔ یہاں پہ ہماری آج کی قسط مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کی اگلی آیت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر بھی کیا کریں اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم۔